سخت دل کی شہزادی اور رمضان کی رحمت۔ قدیم شہر بغداد کے عظیم محل میں رہتی تھی شہزادی لیلا۔ لوگ اسے سخت دل کی شہزادی کہتے تھے۔ اس کی خوبصورتی ایسی تھی کہ چاند بھی شرما جائے، لیکن اس کا رویہ ایسا تھا کہ آگ بھی جل کر راکھ ہو جائے۔ وہ اپنے باپ بادشاہ سے بھی نہ ڈرتی تھی۔ ابا جان، یہ روزے، یہ تراویح، یہ صدقہ، یہ سب بکواس ہیں۔ میں کیوں اپنا مزہ خراب کروں؟ غریبوں کو کھانا دینا تو ان کا کام ہے، میرا نہیں۔ بادشاہ خاموش رہتے، دل ہی دل میں دعا کرتے، یا اللہ اس کے دل کو نرمی عطا فرما۔ رمضان کا پہلا دن آیا۔ شہر میں چراغ جل رہے تھے، لوگ خوشی سے اگربتیاں جلا رہے تھے، بچے رمضان مبارک کہہ کر گھوم رہے تھے۔ لیلا نے محل کے سب سے خوبصورت کمرے میں بیٹھ کر حکم دیا، آج رات پارٹی ہوگی، یورپی کیک، آئس کریم، کوک، سب کچھ لایا جائے۔ نوکر خوفزدہ تھے، لیکن حکم کی تعمیل کی۔ رات گہری ہوئی تو لیلا بالکنی پر کھڑی تھی۔ نیچے سے ایک آواز آئی، بہت نرم، بہت دکھ بھری، شہزادی بس ایک گلاس پانی، میرا بیٹا روزہ رکھ کر کمزور ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے اگر افطار نہ کروایا تو۔ ایک بوڑھی عورت تھی، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ بے ہوش پڑا تھا۔ لیلا نے گھور کر دیکھا، چلے جاؤ، یہاں کوئی خیرات خانہ نہیں۔ بوڑھی عورت روتی ہوئی چلی گئی۔ اگلے دن بھی وہی منظر۔ ایک جوان لڑکا آیا، شہزادی میری ماں بیمار ہے، رمضان ہے، روزہ رکھتی ہے، لیکن دوائی کے پیسے نہیں، بس تھوڑی سی مدد۔ لیلا نے دروازہ بند کرا دیا۔ تیسرے دن، چوتھے دن، روزانہ کوئی نہ کوئی آتا، کبھی غریب مزدور، کبھی یتیم بچہ، کبھی بیمار عورت۔ لیلا تنگ آ گئی۔ اس نے حکم دیا، محل کے دروازے بند کر دو، کوئی اندر نہ آنے پائے۔ لیکن 10ویں رمضان کی رات کو کچھ عجیب ہوا۔ تراویح کے بعد لیلا اکیلی کمرے میں بیٹھی تھی۔ اچانک کمرے میں ایک نرم روشنی پھیل گئی۔ ایک بوڑھا فقیر اندر آیا، سفید داڑھی، آنکھوں میں نور۔ کہا، بیٹی اللہ کا بندہ ہوں، تمہارے باپ نے مجھے بھیجا ہے۔ وہ کہتے ہیں تمہارا دل پتھر بن گیا ہے، میں تمہیں ایک سبق سکھانے آیا ہوں۔ لیلا غصے سے بولی، باہر نکلو، میں کسی کی نصیحت نہیں سنتی۔ فقیر مسکرایا، ٹھیک ہے، لیکن ایک رات میرے ساتھ چلو، صرف ایک رات۔ اگر تمہیں کچھ نہ محسوس ہوا تو میں کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ لیلا نے سوچا، کیا حرج ہے، ایک رات کی بات ہے۔ وہ چادر اوڑھ کر فقیر کے ساتھ نکل پڑی۔ وہ شہر کی گلیوں میں گھومے، ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے رکے۔ اندر سے آواز آ رہی تھی، اللہ میری بیٹے کو شفا دے، رمضان ہے، میں روزہ رکھوں گی، بس وہ ٹھیک ہو جائے۔ فقیر نے کہا،
یہ وہی بری عورت ہے جسے تم نے پانی بھی نہ دیا تھا. اس کا بیٹا ابھی تک بستر پر ہے. لیلا کا دل کچھ لرزایا لیکن وہ چپ رہی. اگلا گھر، یہ غریب خاندان افطار کر رہا تھا. صرف چند کھجوریں اور پانی. بچہ بولا، ماں، شہزادی اگر ایک روٹی بھی دیتی تو ہم خوش ہو جاتے. فقیر نے مجھے سن لیا. لیلا کی آنکھیں نم ہو گئی. تیسرا گھر، ایک جوان لڑکا اپنی ماں کو دوائی دے رہا تھا. ماں، اللہ رمضان کی برکت سے شفا دے گا. شہزادی کو کیا پتا ہماری تکلیف کا. اب لیلا رو پڑی. بس کر دیں، مجھے واپس لے چلیں. فقیر بولا، ابھی تو صرف شروعات ہے، چلو محل کی طرف. واپسی پر محل کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا بادشاہ خود کھڑے تھے، آنکھیں سرخ، ہاتھ میں دعا. بیٹی، یہ فقیر کوئی عام آدمی نہیں، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے جو رمضان میں لوگوں کے دلوں کو آزماتا ہے. لیلا گیراج میں گر پڑی. ابا، میں غلط تھی، میں نے سب کو تکلیف دی، مجھے معاف کر دیں. میں اب سے روزہ رکھوں گی، مدد کروں گی، دل نرم کروں گی. اس رات لیلا نے پہلا روزہ رکھا. اگرچہ رمضان کا آدھا گزر چکا تھا. اگلے دن صبح سحری کے بعد وہ خود محل کے دروازے پر کھڑی تھی، غریبوں کو کھانا بانٹ رہی تھی. بچوں نے دیکھا تو خوشی سے چیخ اٹھے، شہزادی، شہزادی، شہزادی آ گئی. آج تو افطار ہمارے ساتھ کریں گی نا؟ لیلا مسکرائی، آنکھوں میں آنسو. ہاں، آج سے ہر دن رمضان نے مجھے سکھایا ہے کہ وہ صرف پیٹ کی نہیں ہوتی، دل کی بھی بھوک ہوتی ہے، اور وہ محبت سے مٹتی ہے. آخری عشرے میں جب لیلۃ القدر آئی، لیلا نے تراویح کے بعد دعا مانگی، یا اللہ، میرے پرانے گناہ معاف کر دے، مجھے اپنا بنائے رکھ اور میرے دل کو ہمیشہ نرم رکھنا. اس رمضان کے بعد شہزادی لیلا کو لوگ رحم دل شہزادی کہنے لگے. محل سے نکل کر دنیا میں جاتی، غریبوں کی مدد کرتی، بچوں کو کھانا کھلاتی، بیماروں کو دوا دیتی. ہر رمضان آتے ہوئے کہتی، یہ پیٹ صرف روزہ نہیں، یہ دل بدلنے کا بھی مہینہ ہے. جو اللہ کے لیے نرم ہو جائے، وہ کبھی بدلنے نہیں آتا. اگر آپ کو یہ اسٹوری پسند